السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آمد رمضان ہے، سب کو مبارکباد ہو، یہ تحفہ رحمان ہے، سب کو مبارکباد ہو۔ کر دیا خدا نے ہم پر ایک مہینہ مہربان، نام بھی بڑا پیارا ہے ماہ رمضان۔ دنیا کی 3 حسین ترین جگہیں، خانہ کعبہ، روضہ رسول اور ماں کی گود۔ جنت کے 8 دروازوں میں ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے داخل ہونے والے صرف روزے دار ہوں گے۔ سب سے اچھا مذہب ملا، سب سے اچھی کتاب ملی، سب سے اعلیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے، اس بات پر کہہ دو الحمدللہ۔ خوبصورتی کے راز۔ چہرے کی خوبصورتی کے لیے وضو کی عادت ڈالیں۔ دماغ کی خوبصورتی کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ کریں۔ ہاتھوں کی خوبصورتی کے لیے اپنے ہاتھوں سے صدقہ دیں۔ آواز کی خوبصورتی کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ آنکھوں کی خوبصورتی کے لیے اللہ کے خوف سے آنسو بہائیں۔ ہاتھ میں تسبیح، زبان پر ہو کلمہ، وقت سحری ہو، نبی کا شہر ہو، مہینہ ہو تیرا اور روزہ ہو میرا، سامنے ہو گنبد ہم جس کی امت، ایسا کوئی منظر ہمیں بھی دکھا دے، اے میرے مالک مدینہ بلا لے۔ یہ ٹھنڈی ہوا نہیں، استقبال ہے اس ماہ مبارک کا، جس کے آنے سے دوزخ کی آگ بھی بجھا دی جاتی ہے۔ رمضان کا استقبال کریں، دلوں کو صاف کر کے اور نفرتوں کو مٹا کر۔ خانہ کعبہ کو چھونا اور دعا مانگنا میری سب سے بڑی خواہش ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ روزے جتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو، رمضان کا اختتام بہت اداس کر دیتا ہے۔ سحری کی رونق، افطاری کی برکت، عبادتوں کا مزہ، سب رمضان کی ہی تو دولت ہے۔ اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ کبھی تو قبول ہوگی بندگی ہماری بھی، کبھی تو ہم بھی غلافِ کعبہ کو چومیں گے۔ کیا پتہ اس رمضان تمہاری تمام زخموں کو بھر دیا جائے۔ توبہ کا دروازہ دکھاتا ہے رمضان، صبر کی تلقین سکھاتا ہے رمضان، سچ ہے کہ مسلمان کو مومن بناتا ہے رمضان۔ زندگی رمضان کی طرح گزارو گے تو آخرت عید کی طرح ہوگی انشاءاللہ۔ کہاں ساری زندگی کی گناہ اور کہاں صرف 3 دن میں بخشش، کون دیتا ہے اتنا بڑا پیکیج سوائے اللہ پاک کے۔ تہجد، سحری اور پھر فجر، کتنی خوبصورت ہے نا یہ راتیں۔ رمضان کا مہینہ ہمیں کہاں لے جاتا ہے؟ اندھیروں سے روشنی کی طرف، بدی سے نیکی کی طرف، پستی سے بلندی کی طرف، بیماری سے صحت یابی کی طرف، خطرات سے احتیاط کی طرف، مکر و فریب سے عدل و راست بازی کی طرف۔ رمضان سے قبل گھر کے ساتھ دل کو بھی صاف کر لیجیے تاکہ رمضان کی برکتیں سمیٹ سکے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ روزے کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں بلکہ گناہوں سے بچنا ہے۔ روزہ سخت نہیں ہوتا اور ہو ہی نہیں سکتا سخت، اللہ کی محبت میں ہم اتنا صبر تو کر ہی سکتے ہیں۔ میری زندگی میں ایسا رمضان بھی لکھ دے یا رب کہ سحری نجف میں کروں اور افطاری کربلا میں۔ آسمان کے دروازے
ماہ رمضان کی پہلی رات کو کھلتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ تیز دھوپ کی تپش تم کو ستائے گی، پیاس کی شدت تمہیں آزمائے گی۔ روزے دار تم ہر حال میں صبر کرنا، یہ آزمائش تمہیں جنت میں لے جائے گی انشاءاللہ۔ روزہ باطنی عبادت ہے، کیونکہ ہمارے بتائے بغیر کسی کو یہ علم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے، اور اللہ باطنی عبادت کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک کے مطابق روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ بے زبان کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ آئے جب وہ امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو روزے نے کھانے یا پینے سے روک دیا کہ جس کی اسے خواہش تھی، تو اللہ تعالیٰ اسے جنتی پھلوں میں سے کھلائے گا اور جنتی شراب سے سیراب کرے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو اور دن کے وقت آرام کر کے رات کی عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو۔ رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخشش دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ قرآن کریم میں صرف رمضان شریف ہی کا نام لیا گیا اور اسی کے فضائل بیان ہوئے، کسی دوسرے مہینے کا نہ صراحتاً نام ہے نہ ایسے فضائل۔ روزہ دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی دینا، بیہودہ بات، کسی کو تکلیف دینا کہ یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز اور حرام ہے، روزہ میں اور زیادہ حرام، اور ان کی وجہ سے روزہ میں کراہت آتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سحری برکت کی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمائی ہے، اس کو مت چھوڑنا۔ ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزے سے افضل ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے رمضان کے مہینے کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ سال کی جس تاریخ کو نصاب کا سال ختم ہوگا اسی تاریخ کو زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے۔ افطاری میں جلدی کرنا مستحب ہے، مگر افطاری اس وقت کرے کہ غروب کا غالب گمان ہو۔ جب تک گمان غالب نہ ہو افطار نہ کرے، اگرچہ مؤذن نے اذان کہہ دی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رمضان میں کوئی گناہ کیا تو اللہ پاک اس کے 1 سال کے نیک اعمال برباد فرما دے گا۔